دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اے ایمان والوں، بظاہر اس کا ترجمہ فاسعوا، دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور یعنی نماز کی طرف آؤ، اور وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب مفسرین کی یہاں بحث یہ چلی کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑنے سے تو حضور نے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے، حضور نماز پڑھا رہے، ایک آدمی کی دوڑنے سے جو آواز پیروں کی ہوتی آہٹ، وہ حضور نے محسوس فرمائی، تو نماز کے بعد فرمایا تم میں کون تھا؟ کسی نے کہا جی میں تھا، یعنی رکعت کے ملنے کی حرص میں کہ مجھے رکعت مل جائے، میں دوڑتا ہوا ہے۔ فرما سنو، نماز کے جب آؤ نہایت چین سکون طمانینت سے چلو، جو رکعتیں مل جائیں ان کو پالو، جو چھوٹ جائیں ان کو بعد میں ادا کر لو امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ دوڑتے ہوئے آنا یہ ایک طرح سے مسجد کی بھی شان کے خلاف ہے کہ آدمی کوئی دوڑے۔ اب اس کا جواب کہ فسعوا، اس میں تو فرمایا کہ دوڑ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج میں ایک واجب ہے سعی، سعی کے معنی بھی دوڑنے کے، کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ صفا مروہ پر دوڑیں۔ آج حاجیوں کو بھی یہ سنت ہے، حج کی سعی تو واجب، لیکن اس پر صفا مروہ پر مردوں کے لیے دوڑنا جو ہے یہ سنت ہے، تو یہاں بھی دوڑنے کے معنی میں، تو علماء نے اس کو ایک طرح سے کوشش کرنے کے معنی میں بھی لکھا ہے اور چلنے کے معنی میں بھی صحیح کا لکھا ہے۔ اب ان کی دلیل سنیے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے قربانی کے لیے، تو یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں ہے، فلما بلغ معہ السعی، یہ لفظ یہاں بھی سعی، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنیا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ان کے والد ان کو لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمیں قربانی کریں۔ دونوں باپ بیٹے چلے رسی لے کر، چھری لے کر کے، تو یہ کب کی بات تھی کہ فلما بلغ معہ السعی، اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو لے گئے، اور جانے کے بعد ایک جنگل میں پہنچے جہاں قربانی کی جاتی، اس کو مساقت، یہ کیا نام ہے اس کو، جو قربان گاہ، وہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں خواب کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا۔ ماذا ترا، اب بتا تیری کیا رائے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے والد گرامی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کی تکمیل کر لیجیے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ماذا ترا، تو آپ مجھے دیکھیں گے کہ جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلا ان آیتوں کا کہ فلما بلغ معہ السعی کے معنی اسماعیل علیہ السلام دوڑنے لگے، یہ نہیں ہو چلنے پھرنے کے قابل۔ تو اب اس کا آیت کا کیا معنی ہوا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کوشش کرو، چل کر کے آؤ۔ حضور نے منع فرمایا کہ دوڑ کر کے رکعت حاصل کرنا صحیح نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری کی پوری نماز جو ہے وہ نہایت سکون اور طمانینت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی جب دوڑ کر کے آئے، سانس پھول رہی، رکوع میں مل گیا، اب دیکھیے اس میں چین سکون طمانینت تو ختم ہو گئی۔ حالانکہ عبادت جو ہے وہ تو چین سکون طمانینت سے پڑھنے کا نام ہے، جیسے مشکوٰۃ شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، بہت طویل حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا؟ ہم تو سمجھتے نا کسی کو برے وقت میں مدد کر دی جائے یہ احسان، آڑے وقت میں کسی کے کام آئے تو یہ احسان، مگر عربی نے احسان کے معنی اس میں یہ بتایا کہ حضور احسان کے کیا معنی؟ فرما احسان کا معنی یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا۔ اب اگر اسی پر اکتفا ہوتی تو ہم میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اس شان کی نماز پڑھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا۔ حضور علیہ السلام ہماری کمزوریوں کو جانتے تھے۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ کئی حدیثوں میں کتاب اور مشکوٰۃ میں بڑی تفصیل کے ساتھ، جس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، فرما پہلے تو یہ کہ تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ تصور نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ اب کیا مطلب؟ جب وہ تجھے دیکھ رہا ہے تب اس میں خوشی اور خضوع پیدا ہوگا نماز میں، تو دوڑ کر کے آنے میں اگرچہ رکعت چلی جائے کوئی حرج نہیں، جو ملے اسے پا لیا جائے، جیسا کہ صحیح ستہ میں حدیث شریف، اور جو رکعتیں چلی جائیں اس کو پا لیں، جو مل جائیں فبہا۔ تو اس طریقے سے دوڑ کر آنے سے حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا، اور نماز کا خوشی اور خضوع جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا۔